بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، آغا محترم نے اپنے درس میں مبلغین کو بالخصوص اور تمام مومنین مومنات کو بالعموم ایک اور بہت امپارٹنٹ نقطے کی طرف متوجہ کیا، ماہ مبارک کی مناسبت سے بھی، وہ ہے تزکیہ نفس، روحانی طہارت، دل کو گناہوں سے پاک کرنا۔ یہ وہ مقصد ہے جو قرآن نے مختلف الفاظ میں ایسے مقصد کے حصول کی طرف متوجہ کی ہے۔ کبھی فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ روز قیامت نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے مگر جو قلب سلیم پاکیزہ صاف دل کے ساتھ آیا، یہ چیز فائدہ دے گی۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ دو چیزوں کا ذکر کیوں کیا اللہ نے؟ مال کے لیے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، انسان آخرت بھول جاتا ہے، انسان رشتہ داریاں بھول جاتا ہے، انسان دین کے احکام بھول جاتا ہے، اللہ کی اطاعت بھول جاتا ہے۔ مال کے لیے زکوٰۃ نہیں دیتا، خمس نہیں دیتا، ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ بازی کرتا ہے، غصب کرتا ہے، حرام کماتا ہے، یہ سب مال کے لیے۔ قرآن میں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، آپ مال سے شدید محبت رکھتے ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس مال کی محبت نکالنے، اللہ نے مال دیا اور اس محبت سے نکالنے کے لیے اللہ نے خمس و زکوٰۃ و صدقات کو انسان کے ذمے لگایا، تاکہ وہ مال دے کے پھر آزما رہا ہے کہ میری محبت میں دیتے ہیں، میں نہیں دیا ہے، یا مال زیادہ محبوب ہے اور اللہ کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کی کوئی محبت نہیں، اللہ کی کوئی اطاعت نہیں۔ اسی سے ایمان چیک ہو رہا ہے انسان کا، کتنا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ دیا بھی اسی نے، تھوڑا اگر لے رہے خمس و زکوٰۃ کی شکل میں، وہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے دل سے مال کی محبت نکالنے کے لیے، آپ کو آخرت کی نیکیاں دینے کے لیے، آپ کے مال میں برکت کے لیے، آپ کے مال کو حلال و پاک کرنے کے لیے، فائدے پھر آپ کو آ رہے ہیں۔ لہٰذا اس مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت ساری آیتوں میں قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے روح کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ وقد خاب من دسا، وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنے دل کو گناہوں سے پراگندہ کر لیا۔ تو قلب سلیم کیا ہے؟ گناہوں سے پاکیزگی کیسے ہوگی؟ اسی طرح قرآن نے کہا کہ بیٹوں کی محبت بھی، بیٹے جو ہیں وہ بھی انسان ان کی محبت میں خدا سے غافل ہو جاتا ہے، خدا کے دین اس کے احکام سے غافل ہو جاتا ہے، احکام کو پامال کر دیتا ہے۔ قرآن میں سورہ منافقون میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر یعنی اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کر دے۔ اولاد کے لیے دن رات لگا ہوا ہے، نماز کا وقت ہے نہیں پڑھے گا یا لیٹ کر دے گا، روزہ ہے نہیں رکھے گا، جی پیسے کمانے ہیں اور چیزیں ہیں، اولاد کے لیے مال جمع کر رہا ہے، خمس زکوٰۃ نہیں دے گا، تو یہ خدا سے غافل کر رہے ہیں، خدا کی اطاعت سے دور لے جا رہے ہیں، اللہ نے منع کی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہی بات ہے کہ قلب سلیم کیسے ہوگا؟ وہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کے روح کو لگے ہوئے ہیں؟ اس کو گنوانا شروع کریں تو کئی قسطیں چاہیے اس پہ اگر سیر حاصل باز کریں۔ اس لیے میں گناہ کبیرہ جیسی کتاب یا قلب سلیم جیسی کتاب کہتا ہوں، بار بار اس کا مطالعہ کریں، PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں، ویسے سن لیں، مل جائیں گے آپ کو لیکچرز ان سبجیکٹس پہ جتنے بھی یہ موضوعات ہیں۔ تو چند ایک میں گنوا دیتا ہوں۔ انسان کے دل کو
دکھاوے کی بیماری لگی ہوئی ہے، جو شرک کا ہے۔ مولا علی نے اقل الریا شرک، کم سے کم دکھاوا بھی شرک۔ خدا کے لیے انسان کام کرے، ہر نیکی کسی اور کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ مخلص ہو جائے، یعنی فقط خدا کی رضا اور اسی کی مدح سرائی سے آئے، کسی اور سے ریوارڈ، مدح سرائی، اپریسیشن کچھ بھی نہ چاہے۔ یہ ہے اخلاص۔ اور پھر کیا ہے انسان کے دل کو لگا ہوا جو روگ اور بیماری ہے، ان میں حسد ہے، خطرناک ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے نا خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد انسان کے دل میں، یہ خطرناک بیماری ہے۔ حسد کے مقابلے میں رشک ہوتا ہے، غبطہ۔ اسی طرح ایسا غصہ و غضب جس میں اللہ کی رضا نہیں، ذات اپنی ذات کے لیے غصے ہونا، یہ بھی خطرناک روحانی بیماری ہے۔ دوسروں کے اوپر بہتان و تہمت لگانا خطرناک روحانی بیماری، دوسروں کی غیبت کرنا، دوسروں کی چغل خوری کرنا، جہنم لے جانے والے یہ گناہ ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جنہیں گناہان کبیرہ کہتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اسی طرح دنیا کی ایسی محبت جو شریعت اور عقل کے دائرے سے دور کرنے والی، جاہ طلبی، شہرت طلبی، طاقت پرستی، کرسی پرستی، عہدہ پرستی، اسی کے پیچھے ساری چیزوں کو گھما رہا ہے۔ کرسی مل جائے، طاقت مل جائے، حکومت مل جائے، چاہے لوگوں کے حقوق پامال ہو جائیں، لوگوں کو قتل کرنا پڑے، لوگوں کو قید خانوں میں ڈالنا پڑے، یہ سب روحانی بیماری ہیں۔ دنیا پرستی جو ہے یہ وہ راس و حب دنیا راس و کل خطیہ، حدیث میں دنیا کی محبت ہر برائی کی جو ہے نا وہ بنیاد اور ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے روح کو تمام روحانی بیماریوں سے پاک کریں اور آخرت اور دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔